انسان کماتے کماتے تھک جاتا ہے، لیکن جب اس کو کہیں سے پیسہ نہیں ملتا، اس کی آمدنی نہیں ہو پاتی ہے، تب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھے کیوں نہیں عطا فرما رہا ہے، مجھے کیوں مال نہیں مل رہا۔ بہت سارے غلط لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن غلطی کہیں نہ کہیں ہماری خود کی ہوتی ہے کہ جس وجہ سے وہ روزی ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے انعام ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کا انعام زندگی بھر انسان کھاتا ہے، اگر کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتا ہے تو اس سے ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو غلطی کہیں نہ کہیں ہم کرتے ہیں۔ میں 7 غلطی ایسی بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی دولت، ہمارے گھر کا پیسہ، ہمارے گھر کا مال ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں انسان دھیان بھی نہیں دیتا ہے۔ تو میں 7 غلطی ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ 7 غلطی نہ کریں بالکل بھی، اور اگر کرتے ہوں تو ان سے بچ جائیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ سب سے پہلی غلطی قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ قرآن مقدس دہیجوں کے اندر بھی دیا جاتا ہے، شادی میں بھی دیا جاتا ہے، گھروں کے اندر رکھا ہوا بھی ہے۔ ہم جب پڑھنے کے جب ہمارا بچپنا ہوتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں تب بھی آتا ہے قرآن مقدس۔ ہر ایک بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے لیے پڑھنے کے لیے نئی جو ہے وہ قرآن کا ہدیہ کراتا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر 6 7 لوگ ہیں تو وہ 7 کے 7 لوگوں کا جتنا بھی ہے وہ ایسے ہی قرآن مقدس رکھے رہتے ہیں، ان کو کھول تک کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، نہ وہ ان کو کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن مقدس کی تلاوت آپ نہیں کرو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے مال کے اندر، آپ کے اندر جو ہے وہ کمیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور گھر سے مال رخصت ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مقدس اگر ملا ہے تو اس کو پڑھیں، ورنہ آپ لے کر ہی نہیں آئے۔ جب آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے گا، اس کے اوپر دھول جمی پڑی ہے گی اور کہیں سے کہیں تک بھی سالوں سال گزر جاتی، کھول کر نہیں دیکھتے، اور اگر کھولتے بھی ہیں تو رمضان المبارک کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی نماز کو چھوڑنا۔ جو نماز کو چھوڑ کر کے پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو سرے سے ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت نکالنے کے بعد میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ گناہ گار دونوں ہی ہیں، جو نماز کو بالکل سرے سے چھوڑ رہے ہیں وہ زیادہ گناہ گار ہیں، اور جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن وقت نکال کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقتوں پر فرض ہے، وقت نکال کر کے جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو اس غلطی کو بھی دور کریں اپنی، اگر نماز پڑھنا ہی ہے تو وقت پر پابندی کے ساتھ میں پڑھیں۔ اور تیسری غلطی جھوٹ، لڑائی جھگڑا، جھوٹ بات بات پر بولنا، ہر کسی سے لڑ جانا، ہر کسی سے جھگڑا کرنا، تو یہ انسان نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ تو ان غلطیوں کو اگر آپ کے اندر ہیں یہ غلطیاں، تو اپنی غلطی کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں اپنی دور کرنے۔ اور چوتھے نمبر پر سود، حرام مال کھانا، سود کھانا، حرام کا مال کسی کا کھانا، کسی غریب کا مال کھا لینا، حرام کسی کا اگر مل جائے تو حرام کھا لینا، اور سود بھر بھر کے کھانا، تو یہ غلطی اگر آپ کر رہے ہیں تو ان غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد میں 5ویں نمبر پر تصویر یا مجسمے رکھنا۔ اپنے دکان کے اندر، گھروں کے اندر مجسمے رکھے ہوئے ہیں، تصویریں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ بہت سارے جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ نئے جتنی بھی جوڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی شادی کی تصویر یا اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھر پر جو ہے اس کو فریم کروانے کے بعد میں رکھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ اور 6 نمبر پر مہمان نوازی نہ کرنا۔ مہمان آئے تو اس سے پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ مہمان آ ہی کیوں گیا، حالانکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اور وہ اپنے حصے کا رزق کھانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ غلطی بھی ہم کرتے ہیں، تو اس غلطی کو بھی اپنی دور کریں، ورنہ پھر ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کہیں بھی نہیں ہوگی۔ اور 7ویں نمبر پر ناشکری کرنا۔ یہ تو انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے مال کثیر عطا فرماتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتا ہے، لیکن اگر ہلکا سا اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، یہ ہلکی سی اس کے اوپر مصیبت آ گئی، تو ناشکرہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ غلطی نہ کریں، اور اگر غلطی کریں گے تو پھر اس کا ہرجانہ، اس کا بھگتان آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کے ذریعے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔